الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة وثقى وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفر منه أو كنتم في بروج مشيدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء فواه عجباه كيف هذه الغفلة فإنما نحن كرقب وقوف من أبناء السبيل سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفاه إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة لا يدوم أحوالها ولا تسلم نزالها العيش فيها مذموم والآمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا وفقدت أجسادهم وعميت أخبارهم أمدا طويلا جيران لا يتآنسون وأحباء لا يتزاورون وغربتاه من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحط حفرتنا ومفرد غربتنا ومصيبتاه ما أسرع الطلب وأبعد السفر وقل الزاد وأنبى نفسه إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد وحزناه إذا انقطع ذكرنا عن خواتر الأحباء والأقرباء
وقلد الدينان محاسنا وتسرمت الأعضاء فليبك الباكون قبل أن لا ينفعه البكاء فليستغفرن عن الخطيئات التي تحول بين الأمهات والآباء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم دعاء امام عثمان علیہ السلام اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں بابا زبان سامعین محترم، روز جمعہ سید الایام ہے۔ خداوند عالم کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان کو جو قابل ذکر نہ تھا قابل ذکر بنایا، کچھ نہیں جانتا تھا علم سے نوازا۔ انسان اپنی ابتدا اور انتہا پر نظر رکھے، اپنی ابتدا کو دیکھے کہاں سے ہے، وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے اس عدم سے انسان کو وجود دیا۔ سفر ایک پانی کے قطرے سے شروع ہو رہا ہے، وہ خون میں بدلا، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر ایک انسانی وجود میں، پھر اس کے اوپر اس کے اندر ہڈیاں مضبوط کی، پھر اس کے اوپر جال چڑھایا، پھر اس میں روح پھونکی گئی، یہ مکمل انسان بن گیا۔ تبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والا ہے۔ جب یہ انسان بن گیا تو یہ قابل فخر ہے، اس پر خدا نے فخر کیا۔ جب وہ خالق احسن الخالقین ہے تو انسان احسن المخلوقین ہے۔ جب اس احسن کے کارخانے سے کوئی چیز نکل کے آ رہی ہے تو وہ بھی احسن ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے انسان کو احسن تقویم میں، سورہ 3 اتنی قسمیں کھانے کے بعد خدا فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ماڈل میں خلق کیا، بہترین نمونے میں خلق کیا۔ انسان کے بارے میں قرآن کریم میں مختلف مقامات پر مختلف عبارتوں میں یاد کیا گیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، بعض مقامات پر انسان کی پستی کو خسارے کے ساتھ یاد کیا گیا ہے۔ ہر چیز بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں، اور قرآن کریم وہ باعظمت کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں کی جامع ہے، یعنی تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن کریم میں ہے۔
اور قرآن کریم کی ابتدائی آیت، پہلی آیت وہ کس سے شروع ہو رہی ہے؟ نام خدا سے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تو خدا کا نام اتنا باعظمت ہے، اور یہ انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ تو اگر بلندی چاہتا ہے، تو اگر اوج چاہتا ہے، تو تیری بلندی وابستہ ہے اس نام علو کے ساتھ، چونکہ خدا کا نام بلند ہے۔ اور انسان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تم کوئی بھی، حدیث میں آیا ہے کہ جب تم کوئی بھی کام شروع کرو تو اس کی ابتدا بسم اللہ سے کرو۔ کوئی بھی کام، چھوٹا ہو یا بڑا، عبادت ہو یا کاروبار ہو، زندگی کا کوئی بھی کام چھوٹے سے چھوٹا شروع کرنے سے پہلے تم اللہ کا نام لو۔ اور اختتام پر جو آداب اسلامی بتائے گئے ہیں، کھانے کے بعد الحمدللہ، اس میں خدا میں اتنا اثر ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی جس کھانے پر اس میں خدا لیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، کس کی زبانی؟ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ مولا فرما رہے ہیں کہ جو خود با کے نیچے جو نقطہ ہیں وہ خود علی ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی، میں علی ضمانت دیتا ہوں، جو شخص بھی کوئی کسی قسم کا کھانا چاہتا ہے اور اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو میں ضمانت دیتا ہوں وہ کھانا اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ آداب اسلامی جس کی طرف ہم متوجہ کم ہیں، ہماری اولاد، معاشرہ، ہم باقی چیزوں کی طرف متوجہ ہیں، ہم بدرجہ احسن انجام دیتے ہیں، لیکن آداب اسلامی کا خیال کم رکھا جاتا ہے کھانے سے۔ اور یہ بھی حدیث میں ملتا ہے، ہر لقمہ، وہ لقمہ جس کے اوپر بسم اللہ پڑھی گئی ہے، وہ کبھی بھی انسان کے لیے مضر ثابت نہیں ہوتا، نقصان نہیں دیتا۔ مولا کائنات ضمانت لے رہے ہیں، میں ضامن ہوں اس کھانے کا کہ جس پر کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیا جائے، وہ اس کھانے والے شخص کو کبھی بھی نقصان نہیں دے گا، وہ کھانے والا شخص اس کی شکایت نہیں کرے گا، بیمہ ہو گیا وہ کھانا۔ ایک شخص آتا ہے، یا امیر المومنین، میں نے کھانا کھایا ہے، آپ نے جو فرمایا تھا کہ جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کھانا شروع کرتا ہے وہ اس کھانے کی وہ شکایت نہیں کرے گا، وہ نقصان نہیں دے گا، تو میں نے کھانا کھایا ہے، اس کے بعد مجھے اس نے تکلیف دینا شروع کر دی۔ تو مولا فرماتے ہیں آپ نے متعدد کھانے کھائے ہیں، جس کھانے پر تو نے بسم اللہ پڑھی تھی اس نے تکلیف نہیں دی، وہ کھانا جس کے اوپر تو نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بغیر نام خدا کے تو نے کھایا ہے، اس کی تم شکایت کرو۔ حدیث میں ہے، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے دسترخوان اگر سجایا جائے، چندین کھانے رکھے جائیں، مختلف کھانے، ہر برتن کو ہاتھ لگانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ یہ آداب اسلامی ہے۔ مختلف کھانے ہیں، پانی پینا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، اور دوسرا کھانا شروع کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ، چائے پینا چاہتے ہیں اللہ کا نام۔ مختلف کھانے، فروٹ، جو بھی چیز رکھی گئی ہے اس کو بغیر بسم اللہ کے نہ کھایا جائے، یہ آداب اسلامی میں سے ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔
تمام اعمال میں، حتیٰ کہ آپ گھر سے تیار ہو کے آئے ہیں، کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں، اس میں برکت ہوگی۔ آپ چل رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نام لینا چاہیے۔ وضو کرتے وقت ممکن ہے آپ اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوں، باتوں میں لگے ہوئے دو دوست آئے، وضو کیا، مصلی نماز پہ عبادت پہ آ گئے، اب وضو کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھا، مولا فرماتے ہیں اذا توضأ احدکم ولم یسمی، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس پر اللہ کا نام نہیں لیتا، کان للشیطان فی وضوئہ شرکن، مولا فرماتے ہیں پھر یاد رکھو، وہ جب تم میں سے کوئی بھی وضو کر رہا ہو اور وضو کی ابتدا میں اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان آپ کے وضو میں شریک ہو گیا۔ اب وضو اس کی شرکت ہوگی وہاں سے۔ اب جو بیس اور بنیاد ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے، جب شرط ہی ٹھیک نہیں ہے تو مشروط کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ تو نماز کیسے ہوگی؟ اسی طرح نماز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ زندگی کے تمام امور میں اللہ کا نام لینا چاہیے۔ جب وضو میں ہی شیطان شریک ہو گیا اس عمل میں تو اب اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ نماز میں اگر آپ نام نہیں لیتے تو اس میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ انسان کو شیطان کسی حالت میں کسی انسان کو بھی خالی نہیں چھوڑتا، ہر وقت ساتھ ساتھ ہے۔ جب بھی انسان کسی کام کی ابتدا بغیر نام خدا کے کرتا ہے تو وہ شریک ہو جاتا ہے اس کام میں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ اسراء میں، خدا فرماتا ہے، شیطان سے کہتا ہے شارکہم فی الاموال والاولاد، شیطان کو حکم دے رہا ہے خدا کہ تم شریک ہو جاؤ ان کے اموال میں، مال میں بھی اور اولاد میں۔ وہ مال جب کما رہے ہیں، وہ مکسب، وہ کاروبار جس کی ابتدا میں بسم اللہ نہیں پڑھی اس میں شیطان شریک ہو گیا، اور وہ اولاد میں کس طرح شریک ہوتا ہے؟ آداب اسلامی ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ جو نوجوان ازدواجی زندگی میں جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں اسلامی آداب پڑھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے کہ ہم نئی زندگی کا آغاز ہم نے کس طرح کرنا ہے، پھر تولید نسل کرنا ہے، اس خالص اور بہترین بچہ اور جو آداب اسلامی کا اثر لے کر آئے اس دنیا میں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ جو بھی کام شروع کرنے سے اگر ازدواجی زندگی شروع ہو گئی، اگر بسم اللہ نہیں پڑھا گیا، اولاد پیدا ہو گئی تو اس میں شیطان شریک ہے، ہم متوجہ نہیں ہیں۔ ہمارا کلچر اس کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے وہ وہاں کہاں بسم اللہ اعوذ باللہ، وہاں کہاں؟ یہ عجیب بات ہے بھئی، اسلام ہے یہ اسلام ہے، دین اسلام ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے۔ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو نماز کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تو شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ پھر ساتھ چلتے چلتے آخر نماز میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ ابلیس ان کا امام بن جاتا ہے، وہ اس کا مقتدی اور پیش نما اس کا ماموم بن جاتا ہے۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ بسم اللہ نہ پڑھنے کا نتیجہ یہ ہے نماز میں۔ نماز کے لیے پہلے تیار ہو کے آنا چاہیے۔ انسان چند لحظے صلوات پڑھیں باواز بلند، محمد وآل محمد۔ چند لحظے نماز سے پہلے انسان اللہ کی بارگاہ میں حضور قلب کے ساتھ آئے، بیٹھے، کچھ ذکر و اذکار کرے،
اس لیے کہا گیا ہے کہ روزانہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کم از کم 70 مرتبہ پڑھا جائے اس کو، تاکہ ہماری عبادات خالص ہو جائیں، تاکہ شیطان دور ہو جائے، تاکہ انسان قلبی طور پر اپنے آپ کو تیار کر لے بارگاہ الہی میں آنے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، آتے 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 وہیں ہم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، پیش نماز نے جماعت شروع کر دی ہے، لیکن ہمارا موبائل ابھی بھی آن ہے، چونکہ کچھ پیغام کچھ میسج کرنے باقی رہ گئے ہیں۔ تو کیا کیا؟ پیش نماز رکوع میں گیا تو ہم نے ویسی آن موبائل کو جیب میں ڈالا، اللہ اکبر، وہ کیسی نماز ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تعلق موبائل کے ساتھ اتنا جڑا ہوا ہے، ہم نے اس تعلق کو موبائل سے توڑا نہیں ہے، خدا کے ساتھ جوڑا نہیں ہے، تو کیسے بارگاہ الہی میں انسان حضور قلب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ یہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے نوجوان چلتے ہوئے فٹ پاتھ پہ، گاڑی میں، ہر جگہ پہ موبائل آن ہے، 1 منٹ کے لیے بھی اس کو پتہ ہی نہیں دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ نام خدا تو دور کی بات، اپنی خبر نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو، کوئی پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں، کیا پڑھ رہے ہو، کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اس دنیا سے رابطے کو توڑے، پھر خدا کی بارگاہ میں آئے اگر رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے۔ ہم قائم ہی نہیں کرنا چاہتے، ہمارا موبائل آن بتا رہا ہے کہ ہمارا رابطہ اس دنیا کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ تو پھر رابطہ ہوتا ہی رہتا ہے، کوئی بات نہیں، کسی وقت کر لیں گے، جمعے کے دن کر لیں گے۔ یہ نوجوان خاص ہمارے عزیز، بعض بزرگ بھی اس میں نے بزرگوں کو بعض کو دیکھا ہے کہ وہ پاور بینک ساتھ لگایا ہوا ہے کہ بیٹری لو نہ ہو، بیٹری لو نہیں ہونی چاہیے، چارج ساتھ ہوتی رہے، میرا یہ سلسلہ نہ رکے۔ تو آپ یہ بتائیں کیسے ہوگا کہ جب دنیا میں ہم غرق ہو جائیں تو پھر نماز میں کھڑے ہوں گے تو یہ ہمارا ایسے کھڑے ہونا، رکوع سجود پیش نماز کے ساتھ ہمارا چل رہا ہے، پیش نماز نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا ہم نے بھی کہہ دیا، پھر اٹھے موبائل ویسے آن لے کے چل پڑے۔ وہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے، لیکن وہ وقفہ نہیں ہوا، کیوں؟ چونکہ آن موبائل ہماری جیب میں ہے، ہمارا سانس اس کے ساتھ چل رہا ہے، یہ حقیقت ہے۔ کم از کم ہم اتنا تو کریں، اگر خدا سے تعلق اور رابطہ کرنا چاہتے ہیں موبائل کو آف کریں، اپنے کمرے میں رکھ کے آئیں۔ بہانہ کیا جی دعا پڑھنی، قرآن پڑھنا، بھئی دعا کی کتابیں موجود ہیں، قرآن کریم موجود ہے، اس مصیبت کو چند منٹوں کے لیے تو اس سے دور ہو جائیں تاکہ خدا سے رابطہ قائم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت، جب مومن، معصوم فرماتے ہیں جب مومن جب جہنم میں جائے گا، ہے نا، جائے گا، جائیں گے، مومن بھی جائیں گے، بھئی جائیں گے، مومن مذنب گنہگار مومن، نئی بات نہیں، معصوم کی حدیث ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ بسم اللہ کا اثر وہاں ظاہر ہوگا، یہاں اہمیت آپ نہیں دے رہے، نہیں پڑھ رہے، اس نام خدا سے کام کی ابتدا نہیں کر رہے، اور وہ مومن جو بسم اللہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا تھا، جب وہ اس کے چند کچھ گناہ ہیں جس کی وجہ سے کچھ ٹائم کے لیے، مدت کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، تو معصوم فرماتے ہیں جب وہ وہاں مومن پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ایک نور پیدا ہوگا، آواز آئے گی یا مومن خذ نورک، یہ اپنے نور کو لے لو، اور اس نور کی برکت سے جہنم کے شعلے جو آگ کے اٹھ رہے تھے وہ بجھ جائیں گے۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نام خدا زندگی کے تمام، اور جب خدا نے اجازت دے دی کہ شارکم فی الاموال والاولاد، تو پھر اس نے شیطان نے کیا کہا؟ فَبِعِزَّتِكَ، خدایا تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ، تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہے خدایا ضرور بر ضرور میں تمام کو گمراہ کروں گا،
اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، اگر اس میری جال سے بچ جائیں گے تو تیرے بندے مخلصین مخلص بندے بچ جائیں گے۔ وہ مخلص کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ رسول ہیں، وہ امام معصومین علیہ السلام ہیں، کہ وہاں شیطان کو کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہاں جا کر بیس بدل کر، شکل بدل کر، مختلف تصویروں میں اور روپ میں آ کر ان کو گمراہ کر سکے، نہیں کر سکتا۔ وہ چونکہ اس کی حقیقت سے آشنا ہیں، عام انسان اس کے اغوا میں اغوا ہو جاتے ہیں جب وہ اغوا کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ تم شیطان کو شریک بنانے نہیں چاہتے کہ تمہارے کام میں وہ شریک ہو، تو پھر کیا کرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، صلوات پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کو سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو اسماء اعظم میں سے اسم اعظم کے جو قریب تر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں جاری کرنے کی، ہر کام میں خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته وذبا وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها واعفى عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا، نشهد ان لا اله الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه، ونشهد ان محمدا نبيا وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين، صلی اللہ علیہ وآلہ الداعین الی سبیل اللہ بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی نبیہ وحبیبہ فقال تعلیما لکم وتشریفا لصفیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وعلی سیدات نساء العالمین وبذات خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ صلوات اللہ علیہا، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مهي آثار البدع والطغيان حادم بنية الشرك والنفاق حاسد فرو البغي والشقاق، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام اتصلت الليالي والأيام، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ صلوات کی آواز بہت دھیمی ہے اور امام معصومین کے نام بھی گزر گئے، آپ لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی، بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام اور تمام امت مسلمہ کو آج
مبارکباد پیش کرتا ہوں اس ہستی کی آمد پر جس کے لیے خدا فرماتا ہے لولا کا لما خلقت الافلاق، اے میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا ہی نہ کرتا۔ تمام امت مسلمہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں آج وہ سب خوش ہیں کہ آج اس ہستی کی آمد ہوئی، 12 ربیع الاول ہو یا 17، فرق نہیں ہے۔ یہ سب یہ پورا ہفتہ ہمیں ہفتہ وحدت، یہ ہفتہ مبارک منانا چاہیے، چونکہ یہ پورا عالم جس ہستی کے وجود کے نور کی وجہ سے منور ہوا ہے، ان کو یاد کر کے ان پر صلوات پڑھ کے یہ پورا ہفتہ ہمیں منانا چاہیے۔ نعت خوانی کا پروگرام ہو، عید میلاد النبی کے نام سے پروگرام ہوں، جشن کے عنوان سے پروگرام ہوں، تو ہمیں یہ پروگراموں میں شرکت کرنی چاہیے، بھرپور شرکت کرنی چاہیے، تمام باقی مسلمان بھائیوں کے ساتھ، تشیع کو بھی ساتھ شرکت کرنی چاہیے، اور اس بلکہ زیادہ شرکت کرنی چاہیے، چونکہ آج کے دن اس ہستی کی آمد ہے کہ جو وجہ خلقت کائنات ہے، جن کے وجود کے سبب خدا نے سب اس پوری کائنات کو خلق کیا۔ خود فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا انا احببت لعرف فخلقتک یا محمد، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنی پہچان کی خاطر اے محمد تجھے خلق کیا۔ سید الانبیاء فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، لوگوں یاد رکھو جس نور کو سب سے پہلے خدا نے خلق کیا ہے وہ میرا نور ہے۔ تو آج یقیناً یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے، اور سید الانبیاء کے نام کی برکت سنیں۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی والد کے اوپر اولاد کے 3 حق ہیں، ٹائم بہت کم ہے اور اسی میں ہی سمیٹنا ہے، صرف 5 منٹ ہیں، آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا حق والد پر اولاد کا کہ اس کا اچھا نام رکھے، انگریزوں کے نام پر نام نہیں، انبیاء کے نام سے اقتباس کرتے ہوئے انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھے، نہ کہ اپنی خود اختراع کرے۔ اولاد پیدا ہو، والد جو اسلامی ہے، جو مذہبی انسان ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی اولاد کا نام انبیاء کے نام سے رکھے۔ دوسرا جو حق ہے اولاد کا والد پر وہ یہ ہے کہ اس کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کریں۔ یہ 3 حق ہیں۔ نام کیسا رکھنا چاہیے؟ ایک شخص آتا ہے حضرت امام صادق علیہ السلام کے محضر میں، محمد وعلی محمد، مولا میرے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کا کیا نام رکھا؟ کہتے ہیں مولا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ خداوند عالم تجھے مبارک کرے یہ بچہ۔ اور پھر امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ پھر امام علیہ السلام یہ نام سنتے ہی جھکنا شروع ہو گئے زمین کی طرف، لفظ محمد 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 کہتے ہوئے، اور یہ اس شخص سے کہا کہ اے بندہ خدا تو نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو یاد رکھ اس کو کبھی گالی نہ دینا، اس کا احترام کرنا، اور محفل میں اس کو عام بچہ نہ سمجھ کر پیچھے بٹھانا، اس کو جگہ دینا۔ نام محمد رکھنا چاہتے ہیں تو پھر احترام کرنا۔ پھر اس نام کی برکت کیا ہوگی؟ معصوم فرماتے ہیں بروز قیامت منادی ندا دے گا، ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں۔ منادی ندا دے گا بروز قیامت، جس شخص کا نام محمد ہے وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جائیں۔
ان کو خوشخبری اور بشارت دی جائے گی کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اس نام محمد کی برکت سے، چونکہ تمہارا نام محمد ہے، سید الانبیاء کے نام کی برکت سے تمہیں جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اس معصوم کی حدیث ہے، اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبَ الْقُرْآنِ یاسین، ہر شے کا دل اور مرکز ہے، قرآن کا بھی دل ہے سورہ یاسین، اس عالم امکان کا بھی دل ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ انسان کامل، وہ دل اور مرکز جس کی بیس اور بنیاد پر وہ سارا نظام اور سسٹم چل رہا ہے، انسان کا بھی دل اور مرکز ہے جو مرکزی حیثیت رکھتا ہے، جو پورے بدن میں خون رسانی کا کام کرتا ہے، پورے بدن کو کنٹرول کر رہا ہے اور چلا رہا ہے۔ تو معصوم کی حدیث کے مطابق قرآن کا دل ہے یاسین، اور اس عالم امکان کا ایک دل اور مرکز ہے، وہ ہے انسان کامل۔ تو یاسین کس کا نام ہے؟ یاسین اس ہستی کا نام ہے جس کے وجود کی برکت سے، جن کے آنے سے تمام بادشاہ گنگ ہو گئے، کیس و کسریٰ سب سرنگوں ہو گئے، جس کے آنے سے تمام وہ آتش کدے جو 1000 سال سے جل رہے تھے خاموش ہو گئے، اور وہ ہستی کہ جس کے تشریف لانے سے وہ وادی سما جس میں پانی نہیں تھا وہاں سیراب ان کو کیا گیا، وہ ہستی جن کے آنے کی برکت سے دریائے نیل کا بند ٹوٹا اور کسریٰ کے قیصر میں پانی چلا گیا، اور وہ ہستی کہ جن کے آنے کی برکت سے قریش کو عرب میں عزت ملی، انسان کا مقام بلند ہوا، بلکہ کنویں سے نکال کر وہ انسانیت جو جاہلیت کے اندھیرے میں ڈوب رہی تھی، ظلم اور شرک اور کفر کے اندھیرے میں، سید الانبیاء نے ان کو اس کنویں سے نکال کر معراج کروائی۔ وہ ہستی ہیں، وہ ہستی تشریف لائے۔ جناب آمنہ فرماتی کہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو سید الانبیاء نے دایاں ہاتھ زمین پہ بایاں ہاتھ زمین پہ ٹیکا، اور ایک ہی روایت میں ملتا ہے کہ دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے اور اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، خدا کی توحید کا اعلان کیا، تو سید الانبیاء کے وجود مبارک سے جو نور ساطع ہوا، پورا عالم اس نور سے منور ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ہستی کتنی پربرکت ہے کہ جن کے نور سے پورا عالم منور ہو گیا، تمام جادوگروں کا جادو باطل ہو گیا، ہر وہ دکاندار جو جہالت اور ظلم اور کفر پر اپنی دکانیں چلا رہے تھے، سب کے کاروبار بند ہو گئے۔ اور وہ ہستی کتنی پربرکت ہے کہ جن کا نام اتنا عظیم ہے جو قرآن کا دل ہے، اور وہ خود کتنے عظیم ہیں جو اس عالم امکان کا قلب اور دل ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو سیرت سید الانبیاء پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سید الانبیاء کی سیرت پر چل کر اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مولا واقع امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں سے قرار دے، ہمیں ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔